آج کی کلاس میں ایک اور لینڈ فارم پہ ہم بات کرنے والے ہیں اور وہ ہے صحرا۔ جزیرہ نما عرب کے نچلے حصے میں جنوب سے لے کے اوپر شمال تک یعنی عمان اور یمن کا ایک بڑا حصہ اور سعودی عربیہ کا، جس میں بحرین بھی شامل ہے، یہ ایک بہت بڑے صحرا پر مشتمل ہے۔ اسے صحرائے الاحقاف یا ربع الخالی بھی کہتے ہیں۔ احقاف حقف کی جمع ہے۔ اس نام کی ایک سورہ مبارکہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ الاحقاف۔ یہ 26ویں پارے کے آغاز میں سے ہی شروع ہوتی ہے، جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا ٹیلے کے ہیں۔ اس بیابان لق و دق صحرا کا سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنا بھی محال ہے۔ موت کی اس وحشت ناک وادی کی طرف سفر کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس وادی میں جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے ٹیلوں والے صحرا میں اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ریت کے اندر غرق ہو جاتی ہے اور ریت میں جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی۔ احقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی یہ دنیا کا سب سے زیادہ سبز و شاداب اور ترقی یافتہ علاقہ تھا۔ یہاں بے شمار باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تہذیب و تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زوراور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ نے ان جیسی قوم پھر کسی ملک میں پیدا نہیں کی۔ احقاف میں قوم عاد کے 13 قبائل آباد تھے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 21 میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ عاد والوں کے بھائی تھے، یعنی انہی میں سے جب کو رسول بنایا گیا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور قوم عاد کے بھائی کا ذکر کرو جب اس نے اپنی قوم کو وادی احقاف میں ڈرایا۔ کس بات سے ڈرایا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وہ اللہ کی بندگی کرنے کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی دعوت دیتے تھے، اور ان کی قوم کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہیں اور ان سے ہمیں بہکا دیں، اگر آپ سچے ہیں تو جا کے عذاب لے آئیں۔ کیسی ہٹ درمی اور بے شرمی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو انہوں نے اس طرح سے کہا۔ قوم عاد بہت زوراور طاقتور قوم تھی، ان کی معاشی حالت بھی بہت اچھی تھی، وہ بہت طاقتور لوگ تھے، لمبے لمبے قد کاٹ کے۔ انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کیا اور اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے رہے، کبھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف متوجہ کرتے رہے کہ اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بات مان لو، لیکن انہوں نے ہٹ درمی دکھائی اور اللہ کے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہود نے اللہ کی بارگاہ میں مدد کی درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور اسی طرح قوم عاد پر عذاب کا آغاز ہو گیا۔ قوم عاد کے کھیت کھلیان، باغات سب خشک سالی کا شکار ہوتے گئے۔ 3 سال تک جب خشک سالی جاری رہی تو انہوں نے سوچا کہ بیت اللہ جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارش برسا دے۔ جب انہوں نے بارش کی دعا کی تو اس کے نتیجے پر آسمان پر 3 رنگ کے بادل ظاہر ہوئے، وہ عذاب کے بادل تھے۔
سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 24 میں ان بادلوں کو اللہ نے عذاب کا بادل بتایا، جس کی یہ جلدی کر رہے تھے، جس کے بارے میں یہ نبی اللہ کے نبی کو کہہ رہے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ تو بس اب عذاب کا آغاز ہو گیا۔ دراصل موسلادھار بارش ہوئی اور 7 دن اور 8 راتیں مسلسل تیز آندھی کا عذاب، اس طرح کی آندھی کہ اس نے کسی ایک چیز کو بھی باقی نہ رکھا، درخت، پتھر، پہاڑ، عمارتیں، حتیٰ کہ غاروں کے اندر تک سے ہر زیرو کو، ہر جاندار چیز کو ملیا میٹ کر دیا۔ بچے صرف وہ جو اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وادی میں محفوظ رکھا، وہاں پر عذاب نہیں پہنچا۔ اللہ کی قدرت اور اس کا حکم، وہ اپنی ہواؤں کے لشکر کو جسے چاہے تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال کر لے اور جسے چاہے اس سے محفوظ رکھے۔ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برباد کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر بھی قرآن پاک میں سورہ ہود کے نام کی ایک صورت موجود ہے۔ سورہ ہود میں 7 پیغمبروں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، جن کی قوموں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی، انہیں جھٹلایا، ان کی نافرمانی کی۔ اللہ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، انہیں برباد کر دیا، انہیں ختم کر دیا۔ اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے۔ اس زمین پر کامیاب لوگ وہی ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس زمین پر چل پھر کر دیکھو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کی بات نہ ماننے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ وادی احقاف کے بارے میں، صحرائے احقاف کے بارے میں آج ہم نے بات اسی لیے تفصیل سے کی کیونکہ یہاں پر رہنے والی قوم اپنے آپ کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم سمجھتی تھی، اور اللہ نے انہیں واقعی سب سے طاقتور اور زور آور بنایا تھا۔ پیسے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ پہاڑوں کو کھود کر ایسی شاندار عمارتیں بناتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ اور جب اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا تو یہ لق و دق صحرا، یہ بیابان اس بات کی گواہی دے رہا ہے، یہ مقام عبرت ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسی بڑی قومیں جو اتنی ترقی یافتہ قومیں تھیں، وہ جب اللہ کی نافرمانی میں ڈوب گئیں تو اللہ نے انہیں اس زمین کے اوپر سے مٹا کے رکھ دیا، اور ان کا اتنا برا انجام کیا کہ اس کی جس جگہ وہ شہر اب دفن ہے، آندھی نے اسے دفن کر دیا، وہاں کوئی جانا بھی پسند نہیں کرتا۔